حسین احمد مدنی کو جب حسین احمد نے فتویٰ دیا کہ مسلمانوں انگریزوں کے ساتھ تعلقات ختم کرنا چاہیے تو حضرت کو قید کر لیا گیا، کورٹ میں لایا گیا تو حضرت ساتھ میں کفن باندھ کے لے کے آئے تھے۔ انگریز نے کہا کہ تو ہی ہمارے خلاف فتویٰ دیا، تو میں ہی دیا۔ تو محمد علی جوہر نے پیر پکڑ لیا، حضرت ذرا بات کو پست کر دیجیے، آپ کی ہم کو بہت ضرورت ہے، کام بڑا باقی ہے، آپ اتنی ضرورت سے بات کریں گے تو خطرہ ہے۔ تو انگریز جج نے کہا یہ کیا پکڑے ہوئے؟ کہنے لگے کہ کفن پکڑا ہوں۔ کہنے لگے ہم مارتے ہیں تو کفن بھی ہم دیتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا میں مرتے ہوئے ناپاک انگریز کے کفن کے ساتھ زمین میں دفن ہونا پسند نہیں کرتا اللہ کے سامنے۔ تو اتنی جرأت اور بے پاکی ہوتی تھی اللہ والوں میں۔ حسین احمد مدنی وقت کے بڑے عالم، بڑے عالم اللہ میں سے، لیکن وقت آیا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی علماء کیا کیے، علم والے کیا کرتے ہیں، یا اہل اللہ کیا کرتے ہیں۔ بھائی جب بھی کوئی آفت اس امت کو آئی ہے یا کسی ملک میں کوئی آفت آئی ہے تو اس کے خلاف کھڑے ہونے والے یہی اللہ کے نیک بندے تھے، بے اسباب۔ حالانکہ ان کے پاس اسباب نہیں اتنے زیادہ کچھ نہیں، لیکن بے اسباب اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے حق کے جذبے کے ساتھ انہوں نے وہ کام انجام دیے جو بڑی بڑی مسلمان حکمران جو بڑے بڑے اسباب رکھنے کے باوجود وہ کام نہیں کیے۔ فتح ہوئی یا نہ ہوئی وہ لینا دینا نہیں ہے، اصل بات بتلانا یہ ہے کہ انسان کیا کیا قربانی دیا ہے۔ اس کے بعد آگے کی دوسری تحریکات ہوئی جس میں گاندھی بھی شریک رہے، ان کے پروڈکٹ کو جو ہے ان کی چیزوں کو بائیکاٹ کیا گیا۔ تو انگریزوں نے دیکھا کہ اس طریقے سے تو پھر ہمارا خزانہ خالی ہو جائے گا، ہمارے سب بائیکاٹ کیے جا رہے ہیں اور پوری بغاوت کہیں پھیل نہ جائے، ذرا اب ان کے یہاں سے جانے کے آثار شروع ہوئے، ان کے ڈرنے کے آثار۔ اس کے بعد بہت ساری تحریکیں ہوئی، برابر ساتھ علماء رہے اور مولانا ابوالکلام آزاد اور گاندھی نے آخر تک اس کام کو لیا اور بڑے بڑے علماء ساتھ رہے۔ بعد میں اللہ نے انگریزوں کے ناپاک قدم یہاں سے نکالے ہیں۔ تو میرے بھائی آزادی کی جو داستان ہے نا بڑی لمبی ہے۔ ایک جنگ میں جو شاملی کی جنگ ہوئی اس کے بعد سے لے کر 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اس میں 49,000 صرف علماء تھے، 49,000 علماء۔ کہیں بھی عالم ملتا لمبا جبہ والا، لمبے کرتے کی علماء کی علامت تھی، لمبا کرتا اور داڑھی، اگر دکھتی تو لوگ انگریز گولی مار دیتے تھے۔ اس لیے کہ علماء نے جگہ جگہ جا کے یہ واعظ و نصیحت کا کام کیا کہ دیکھو انگریزوں کے ساتھ جمع ہونا صحیح نہیں ہے، ان کے ساتھ ملازمتیں چھوڑو، ان کے کمپنی میں ملازمتیں چھوڑو، ان کے ساتھ کام کرنا چھوڑو، ان کے پروڈکٹ استعمال کرنا، ان سے تعلقات ختم کرو۔ جگہ جگہ انگریزوں کی دشمنی پیدا کی علماء نے وعظوں کے ذریعے سے، اور تو ان کو بڑی نفرت تھی، ورنہ تو قوم کو معلوم ہی نہیں تھا یہاں کچھ بھی، بس خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ کہ قوم کو ابھارنے والے علماء تھے۔ جب قوم ابھر گئی تو طرح طرح کی کوششیں ہوئی، آخر میں جو کوششیں کی گئی اس کا اثر ہوا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آخر کی کوششیں کام میں آئی۔ اصل میں جذبہ پیدا کرنے والے یہی لوگ تھے اصل میں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبد القادر، شاہ عبد العزیز اور ان کے تینوں بھائی، اور پھر سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، حضرت محمود الحسن دیوبندی، مولانا حسین احمد مدنی، یہ سب لوگ تھے جنہوں نے عوام میں بیداری پیدا کی انگریزوں کے خلاف، مسلمانوں میں جذبہ کیا، غیروں میں بھی جذبہ پیدا کیا، تب جا کے انگریز کے ناپاک قدم یہاں نکلے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے انگریز تو دور ہوئے، لیکن اس وقت پھر سے ایک غلامی کا دور دھیرے دھیرے سے مسلمانوں پہ آ رہا ہے، غلامی کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ تو ہم کو ضرورت اس بات کی ہے ہم بھی اپنے اسلاف کی قربانیاں یاد رکھ کے بھائی مایوس ہونے کے بجائے ویسی روحانیت اپنی بنائے، ویسے اللہ سے تعلق بنائے اور اپنے ایسا ایمان بنائے اور اپنے دلوں میں ایسا نور پیدا کرے تاکہ ہم سمجھ سکے کہ شیطان کے کیا کیا حربے ہیں، اور اپنی حیثیت سے کچھ نہ کچھ اپنے دین کے لیے کرے۔ بندہ اپنے آپ کو بنائے، کام لینے والے اللہ ہے۔
اس وقت بھی مضبوط لوگوں کی ضرورت ہے، مضبوط انسانوں کی ضرورت ہے۔ ہر طرف ایمان کے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اسلام پہ حملے ہو رہے ہیں۔ اسلام پہ حملے کا انسانیت پہ ہی حملے ہو رہے ہیں اس وقت۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ امن امن کی باتیں کر رہے ہیں، ورنہ کوئی امن نہیں ہے، کرسی کا کھیل ہے، کرسی کا کھیل ہے۔ وہ کرسی کے کھیل کو مذہب کی آڑ میں کیا کر رہے ہیں؟ کھیل رہے ہیں۔ یہاں کے معصوم ہندوستانیوں کو بھی معلوم نہیں ہے، یہاں کے معصوم ہندوستانی اگرچہ کہ مسلمان نہیں ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، آزاد نہیں ہیں۔ یہاں کے ہندوستانی بھی اب آزاد نہیں، ان پہ بھی زمین تنگ ہو رہی ہے۔ یہاں کے حکمرانوں کے، یہاں کے طاقتور لوگوں کے، اسباب رکھنے والوں کی نیتیں بری ہیں۔ وہی سوچ ہے جو انگریزوں کی سوچ ہے کہ ہم سب پہ ہم حکمرانی کریں، سب کو اپنا غلام بنائیں۔ یہ بڑی، اور پوری قوم سوئی ہوئی ہے، غیر تو غیر مسلمان بھی سوئے ہوئے ہیں۔ اس ہم سب کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے یہ فکر کریں اور اپنے اسلحات کو قربانیاں یاد رکھیں۔ اور یہ بے حسی زندگیوں میں بس اپنے کھانے پینے میں، اپنے کمائی میں، اپنے زندگی کے کاموں میں وقت نہ لگائے، اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ اب کام تو بنے، اور اللہ سے مانگتے رہے اللہ ہم سے بھی کچھ نہ کچھ کام لے لیجیے۔ بھائی ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے نا کہ ظالم اپنا ظلم کرے اور باطل طاقت اسلام پر کچھ کرے تو بس ہم کچھ نہ کرے اللہ کی مدد آ جائے، ایسا تو نہیں ہے۔ اگر ایسی تاریخ ہوتی تو اتنے بڑے بڑے علماء کیوں جاتے ہیں؟ بھائی جد و جہد کی کوشش نہ ہوتی تو سید احمد شہید کو لاکھوں اپنے مریدوں کو چھوڑ کے جانا کیا ضروری تھا؟ ہزاروں اتنے بڑے بڑے اولیاء کو جنگ کے میدانوں میں جا کے وہ منظر دیکھنے کیوں نوبت آئی؟ اتنے نرم دل انسانوں کو تلوار اٹھانے کی کیوں ضرورت آئی؟ یہی بات ہے نا کہ بھائی ظلم بس خاموش بیٹھ کے دیکھ کے رہ جانے سے، تماشائی بننے سے نہیں جاتا۔ ہم سب کو ضرورت ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا جذبہ۔ یہ الگ بات ہے ہمارے اندر اتنی بساط نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، اتنے اسباب نہیں ہے۔ بھائی اسباب مہیا کرنے کا وعدہ اللہ کا ہے، اللہ خود کیا کریں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنی کوشش سے اپنے اندر وہ جو ہے نا جذبہ پیدا کرے، وہ اخلاص، وہ خلوص، وہ للہیت، اللہ سے محبت، پھر اللہ کے لیے قوم سے محبت، انسانوں سے محبت، انصاف سے محبت، حق سے محبت پیدا کرے، اور اسباب جتنے ہو سکے وہ کوشش کرے۔ اب جو اسباب نہیں ہیں تو انشاءاللہ اللہ اس کی کیا کریں گے؟ مدد کریں۔